اس کو اور پر مل گئے۔ اس نے بہت سارے پر اکٹھا کیے، کئی پنکھیاں بنا لی، جنگل کی کناری سڑک کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ لوگ آتے گئے، پنکھیاں خریدتے گئے، اتنی خوبصورت پنکھیاں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اب تو بھیڑ سی لگتی تھی۔ ایک بار بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے اتنے خوبصورت پنکھے کبھی نہیں دیکھے تھے، سارے خرید لیے۔ شہزادی سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا، پنکھیاں بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی تھیں۔ شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا وہ شہزادی ہے، سزا کاٹ رہی ہے تو بہت غم زدہ ہوا۔ وہ اپنی سلطنت پر واپس گیا، والدین سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ان لوگوں کو بھی دکھ ہوا، اپنے بیٹے کی بارات جنگل لے کر آ گئے، دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی، خوش نہیں تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے زبردست دعوت کا انتظام کیا اور بادشاہ کو دعوت دی۔ شہزادی نے کہا سارا انتظام آپ دیکھیے، مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ سارے مہمان آ گئے، کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے، بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا۔ جب کھانے بیٹھے تو اس کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی، اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ بادشاہ نے پہلا نوالا لیا، کھانے میں نمک نہیں تھا۔ دوسری ڈش نکالی، وہ بھی بغیر نمک کے تھی۔ تب ان کو بہت غصہ آیا کہ مجھے بلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کھلایا گیا۔ تب چھوٹی شہزادی نے اپنی نقاب ہٹائی اور کہا بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں، یہی کہا تھا میں نے، نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی۔ بادشاہ چونک اٹھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، بیٹی سے معافی مانگی۔ شہزادی نے کہا کوئی بات نہیں بابا، اللہ تو سب کا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اب بہت خوش رہتی ہوں۔ بہنوں نے بھی معافی مانگی اور گلے لگایا۔ شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر ان سب کو احساس دلا دیا کہ وہ غلطی پر تھے۔